یہ کہانی کسی نوبل پرائز سے نہیں بلکہ ایک امبیرسمنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ ان دا مڈ 1970s بنگلہ دیش از ون آف دا پورسٹ کنٹریز آن ارتھ۔ فیمن آتے ہیں، فیمن جاتے ہیں، مگر بھوک کبھی بھی ختم نہیں ہوتی۔ جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں بنگلہ دیش کے اندر، دے سروائیو آن فریجل روٹینس، دے سروائیو آن ٹرسٹ اینڈ دے سروائیو آن انفارمل ڈیٹ۔ اسی قسم کے ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر ایک اکنامکس پروفیسر چٹاگانگ یونیورسٹی سے کام کر رہا ہے، مگر وہ شخص ایسا کام کر رہا ہے جو اس سے پہلے کسی پروفیسر نے نہیں کیا۔ وہ نہ صرف لوگوں کے حالات دیکھ رہے بلکہ ان کی باتیں بھی سن رہے ہیں۔ محمد یونس از ناٹ سرچنگ فار اے گرینڈ تھیوری، وہ ڈسٹرب اس ذلت سے ہے جو گاؤں کے لوگ ہیں یہ روزانہ کی بنیاد پہ فیس کرتے ہیں۔ وہ یہ ڈسکور کرتے ہیں کہ جو عورتیں ان گاؤں کے اندر بیمبو سے یعنی بانس سے فرنیچر بناتی ہیں وہ ایک ڈیٹ سائیکل کے اندر پھنسی ہوئی ہیں، اتنے تھوڑے پیسے کے وہ ایبسرڈ لگتے تھے۔ مسئلہ یہ تھا کہ جو را مٹیریل چاہیے اس قسم کا فرنیچر بنانے کے لیے، اس را مٹیریل کو خریدنے کے لیے یہ خواتین کسی بینک کے پاس نہیں جا سکتی تھیں کیونکہ کولیٹرل نہیں تھا، تو ان کو جانا پڑتا تھا منی لینڈرز کے پاس۔ یہ جو منی لینڈرز تھے کریڈٹ کو بھی کنٹرول کرتے تھے اور پرائس کو بھی کنٹرول کرتے تھے۔ یہ گاؤں کے لوگ سارا دن ساری رات کام کیا کرتے تھے مگر پھر بھی غریب تھے۔ یونس نے وہ کام کیا جو کسی بھی ایکیڈیمک کے لیے سب سے خطرناک تھا۔ اس نے صرف آبزرو نہیں کیا، اس نے انٹروین کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے محمد یونس نے اپنی جیب سے پیسے دینا شروع کر دیے۔ کوئی پروگرام نہیں تھا، کوئی ماڈل بھی نہیں تھا، کچھ نوٹ جو ان کی پاکٹ میں پڑے ہوئے تھے۔ کوئی کولیٹرل نہیں چاہیے تھا، صرف اعتماد، ٹرسٹ چاہیے تھا۔ جو لونز دیے گئے ان کی ری پیمنٹ ہو گئی، کوئی ڈرامیٹک بات نہیں ہوئی، اور دیٹ از دا ہول پوائنٹ۔ جو سسٹم تھا وہ غریب آدمی کو اس لیے فیل نہیں کر رہا تھا کیونکہ غریب رزقی تھے، سسٹم غریب آدمی کو اس لیے فیل کر رہا تھا، سسٹم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ جو غریب ہے وہ ایریلیونٹ ہے۔ یہ ایک یوریکا مومنٹ تھا کہ کریڈٹ صرف کیپٹل نہیں ہے، کریڈٹ پرمیشن ہے، اور اگر بینکس پرمیشن نہیں دیں گے تو پھر محمد یونس پرمیشن دے گا۔ میرا نام عمران ہے اور میری سوچ میں خوش آمدید۔ یہ جو آئیڈیا تھا یہ ایک ہیومین کریکشن سے سٹارٹ ہوا تھا، مگر جب آئیڈیاز ٹھیک ہوتے ہیں تو وہ بڑے ہو جاتے ہیں، ان کو سکیل کیا جا سکتا ہے۔ 1983 کے اندر یہ جو آئیڈیا تھا اٹ بیکیم این انسٹیٹیوشن، گرامین بینک۔ یہ بینک ان پرنسپلز کے اوپر بنایا گیا تھا دیٹ فیلٹ مورلی ان آرگیوبل۔ چھوٹے لون دیے جائیں، گروپ اکاؤنٹیبلٹی کی جائے اینڈ ویمن ایز دا پرائمری بوروورز۔ ری پیمنٹ شیڈیولز جو تھے اس بینک کے وہ ڈیزائن تھے اراؤنڈ لائف، ناٹ ڈیزائنڈ اراؤنڈ اسپریڈ شیٹس۔ کوئی کولیٹرل نہیں مانگا جاتا تھا، صرف سوشل ٹرسٹ تھا۔ جو نمبرز تھے وہ شروع میں بہت پرومسنگ تھے، جو ری پیمنٹ ریٹس تھے دے اپیئرڈ ہائی، انٹرنیشنل وزٹرز آنا شروع ہو گئے، اور جو ڈیولپمنٹ ایجنسیز تھی ساری دنیا میں انہوں نے نوٹس کرنا شروع کر دیا۔ گرامین صرف ایک بینک نہیں سمجھا جاتا تھا، ایک کاؤنٹر آرگومنٹ ٹو آرتھوڈاکس اکنامکس۔ 1990s تک آتے آتے مائکرو فائنانس از ناٹ جسٹ اے بنگلہ دیش ایکسپیریمنٹ، یہ ایک ڈیولپمنٹ ڈاکٹرن بن گئی۔ این جی اوز نے اس کو ریپلیکیٹ کرنا شروع کر دیا، گورنمنٹس نے اس کو فنڈ کرنا شروع کر دیا۔ ورلڈ بینکس کی رپورٹ کے اندر اس کو سائٹ کیا جاتا تھا۔ جو ایڈ کے پیسے تھے جو امیر ملک غریب ملکوں کو دیا کرتے تھے وہ اب مائکرو فائنانس انسٹیٹیوشنز کے اندر فلو ہونا شروع ہو گئے اکراس ایشیا، افریقہ اینڈ لیٹن امریکہ۔ پاورٹی یعنی غربت کا فائنلی ایک جواب مل گیا تھا، اور وہ جواب تھا مائکرو فائنانس۔ محمد یونس بیکیم دا فیس آف دس ریولوشن۔ بہت ہی آہستہ آواز میں وہ بات کیا کرتے تھے، مگر ان کا جو آئیڈیا تھا اٹ ٹریولڈ لاؤڈلی۔ دنیا کے بڑے بڑے پریزیڈنٹس نے ان کو کوٹ کرنا شروع کر دیا، یونیورسٹی سے انویٹیشن آنا شروع ہو گئی، جو کانفرنسز تھی ان کے اندر تالیاں بجنا شروع ہو گئی۔ ان کو صرف ایک بینکر کے طور پہ پریزنٹ نہیں کیا جاتا تھا بٹ ایز پروف کہ کیپٹلزم کی بھی کانشنس ہو سکتی ہے۔ 2006 کے اندر نوبل پیس پرائز واز اوارڈڈ جوائنٹلی ٹو محمد یونس اینڈ دا گرامین بینک۔ دیکھیے یہ جو مومنٹ تھا نوبل پیس پرائز کا اٹ میٹرز مور دین اٹ اپیئرس۔ یہ جو نوبل پرائز ہوتا ہے اسے ریوارڈ پاسٹ ورک کو نہیں کرتا، یہ ایک مورل نیریٹو کو فریز کر دیتا ہے۔ مائکرو کریڈٹ کو اب صرف افیکٹو نہیں سمجھا جاتا تھا، اس کو رائچیس سمجھا جاتا تھا۔ اگر کوئی بھی دنیا کا اکانومسٹ یا گورنمنٹ کرٹیسائز کرتی تھی تو اس کو امپولائٹ سمجھا جاتا تھا، ڈاؤٹ کرنے والے کو سینیکل سمجھا جاتا تھا۔ ایک دفعہ ایک آئیڈیا کے پاس اگر مورل کیپٹل آ جائے تو پھر اس آئیڈیا کا آڈٹ کرنا آنیسٹلی امپاسبل ہو جاتا ہے۔ دیکھیے کوئی بھی کہانی
یا کوئی بھی آئیڈیا اف اٹ از اسپریڈنگ اپورڈس تو جو اس کے کانسیکوینسز ہوتے ہیں وہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں. اور مائکرو کریڈٹ جس طرح اسکیل ہوتا گیا تو چیزیں تبدیل ہونا شروع ہو گئی. انفارمل ٹرسٹ جو ہے وہ فارمل پروسیس بن گیا. جو ویکلی پری پیمنٹس تھیں اب وہ نان نیگوشیبل بن گئی تھیں. جو لون آفیسرس سے ان کو اب ٹارگٹس دیا جانا شروع ہو گئے. انسٹیٹیوشنس کو سسٹینیبلٹی چاہیے, اس کے بعد انسٹیٹیوشنس کو پروفٹیبلٹی چاہیے. انٹرسٹ ریٹ بڑھنا شروع ہو گئے اور ان کو جسٹیفائی اس طرح کرنا شروع کر دیا مائکرو فائنانس بینکوں نے کہ یہ آپریشنل نیسیسٹی ہے. بورورز کو پچھلے لونز کو پیمنٹ کرنے کے لیے نئے لونز لینے کی ضرورت پڑ گئی. جو گروپ پریشر تھا وہ انٹینسیفائی ہو گیا اور اب شیم نے ڈگنیٹی کو ریپلیس کر دیا تھا. سب سے جو مشہور رپچر ہے اس تمام مائکرو کریڈٹ ایکسپیریمنٹ کے اندر وہ ایکچولی بنگلہ دیش سے سٹارٹ نہیں ہوا. انڈیا کے اندر آندھرا پردیش میں 2010 کے اندر جو اسٹیٹ تھا اس نے اکیوز کیا مائکرو فائنانس لینڈرز کو آف کوورسو میجرز. میڈیا نے یہ اکیوز کیا مائکرو فائنانس بینکس کو اور مائکرو فائنانس لینڈرز کو کہ بڑا ہی اگریسولی وہ لونز کو واپس مانگتے ہیں. جو بورورز ہیں ان کی خودکشی کی خبریں میڈیا میں آنا شروع ہو گئیں. جو مائکرو کریڈٹ انڈسٹری تھی اس نے ڈینائی کرنا شروع کر دیا, مگر پھر گورنمنٹ نے انٹروین کیا اور اوور نائٹ یہ جو میریکل نیریٹو تھا اس کے اندر دراڑ آنا شروع ہو گئی تھی. جیسے جیسے مائکرو فائنانس کا کام بڑھنا شروع ہوا تو ایکیڈیمک ایویڈنس جو ہے وہ کوشش ہو گئی. لارج رینڈمائز اسٹڈیز اب یہ بتاتی تھی کہ اگر مائکرو کریڈٹ دیا جائے کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی کام کے اندر تو وہ بزنس ایکٹیویٹی اسکیل کر جاتی ہے اور اسموتھ ہو جاتی ہے کنزمپشن. مگر مائکرو کریڈٹ کے ذریعے لوگوں کو ریلائبلی پاورٹی سے یعنی غربت سے نہیں نکالا جا سکتا. یہ جو ریزلٹس تھے یہ مکس تھے, کنڈیشنل تھے اور ڈیپلی کانٹیکسٹ ڈیپینڈنٹ تھے. پرابلم یہ نہیں تھا کہ کوئی فراڈ ہو رہا تھا, پرابلم یہ تھا کہ جب کسی بھی چیز کو آپ اسکیل کرتے ہیں تو اس کی ڈائنامک تبدیل ہو جاتی ہے. جو سسٹم ہے دنیا کے اندر ہمیشہ سے وہ انٹینٹ کو پریزرو نہیں کرتا, وہ انسینٹیو کو ہمیشہ پریزرو کرتا ہے. بائی دا لیٹ 2000s محمد یونس ہیڈ بیکم سم تھنگ ویری ریئر ان ساؤتھ ایشیا. ایک ایسا شخص جس کے پاس انارمس گلوبل لیجیٹمیسی تھی مگر کوئی الیکٹورل مینڈیٹ نہیں تھا. اور یہاں پہ جو کہانی ہے محمد یونس کی اٹ کولائڈز وتھ شیخ حسینہ واجد دا دین پرائم منسٹر آف بنگلہ دیش. شیخ حسینہ نے صرف محمد یونس کو ایک نوبل لاریٹ اکانومسٹ کے طور پہ نہیں دیکھا. شی saw him as a symbol of something جو آلریڈی بنگلہ دیش کی پولیٹیکل کلاس تھی وہ ڈسٹرسٹ کرتی تھی. ایک ان الیکٹڈ مورل اتھارٹی جس کو بیک کر رہی تھی این جی اوز, جس کو بیک کر رہے تھے ڈونرز اینڈ انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز جو پیرلل آپریٹ کر رہے تھے ٹو دا اسٹیٹ آف بنگلہ دیش. اب شیخ حسینہ کے پرسپیکٹو سے یہ جو مائکرو فائنانس تھا اٹ واز نو لانگر اباؤٹ اسمال لونس. جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ جو گورنمنٹ آف بنگلہ دیش ہے وہ پاورٹی پالیسی کیسے بنائے گی. الیکٹڈ گورنمنٹس کا پاورٹی پالیسی یعنی غربت کی پالیسی بنائیں گی یا گلوبل ڈیولپمنٹ ایلیٹس بنائیں گے. 2007 میں بریفلی محمد یونس نے پالیٹکس کو ایکسپلور کیا. جو سسپیشن تھا بنگلہ دیش کی پولیٹیکل پارٹیز کا وہ ہارڈ ہو گیا. ایون آفٹر ہی اسٹیپ بیک جب وہ پیچھے بھی ہو گئے پالیٹکس سے تو جو میسج تھا وہ کلیئر تھا. جو مورل لیجیٹمیسی ہوتی ہے وداؤٹ ڈیموکریٹک اکاؤنٹیبلٹی یہ ایک رائیول پاور بیس بن سکتی ہے کسی بھی ملک کے اندر. تو فائنلی وہی ہوا جو ایسے اسٹیٹس کے اندر ہوتا ہے کہ جو اسٹیٹ مشینری تھی اٹ مووڈ اگینسٹ محمد یونس. ان کو گرامین بینک کے اندر سے ہٹا دیا گیا اور ان کے خلاف کیسز بنائے گئے, لیگل کیسز. اور جو باہر سپورٹرز تھے گرامین بینک کے بھی اور محمد یونس کے بھی انہوں نے اس بات کو اسٹیٹ پروسیکیوشن قرار دیا. بنگلہ دیش کے اندر مگر جو شیخ حسینہ کا کیمپ تھا اس نے اس کو ڈفرینٹلی فریم کیا. انہوں نے کہا کہ جو اسٹیٹ ہے وہ ریکلیم کر رہی ہے اپنی اتھارٹی فرام این این جی او امپائر. اور انہوں نے کہا کہ ایک ایسی این جی او امپائر جو اسٹیٹ سے زیادہ پاورفل بنتی جا رہی تھی. ایٹ دس پوائنٹ محمد یونس اچیوڈ سم تھنگ جو ساؤتھ ایشیا کے اندر بہت ہی ریئر ہے. وہ کوئی ماس پولیٹیشین نہیں تھے مگر وہ آرگیوبلی بنگلہ دیش کے سب سے کریڈیبل مورل ریپرزینٹیٹیو بن گئے تھے. انٹرسٹنگلی انٹرنیشنلی ان کے نام کے اندر لوگوں کو زیادہ ٹرسٹ تھا فرام دی انسٹیٹیوشنز آف بنگلہ دیش. ڈونرز کے لیے, فارن گورنمنٹس کے لیے اور ڈیولپمنٹ ایجنسیز کے لیے محمد یونس بیکیم بنگلہ دیش. مگر بیک ہوم بنگلہ دیش کے اندر ان کی جو
پاپولیرٹی تھی وہ نیرو تھی مگر انتہائی زیادہ انٹینس تھی. جو بنگلہ دیش کے اندر اسٹوڈنٹس تھے, جو پروفیشنلز تھے اور جو اربن مڈل کلاس تھی, ان کے لیے ہی بیکیم انٹیگریٹی, ان کے لیے ایک ایسا سسٹم جس کے اندر سے ٹرسٹ ختم ہوتا جا رہا تھا. ہی بیکیم اے سمبل آف دیٹ ٹرسٹ. یہ جو امبیلنس ہے محمد یونس کی پرسنالٹی کے اندر, اٹ ریئلی میٹرس. دیکھیے ساؤتھ ایشیا کے اندر جو بھی الیکٹڈ پاورز ہیں ان کو خطرہ اپوزیشن سے نہیں ہوتا, ان کو خطرہ ان ان الیکٹڈ فگر سے ہوتا ہے جن کی لیجیٹمیسی کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا, جن کی لیجیٹمیسی کو نیگوشیٹ بھی نہیں کیا جا سکتا, اور جن کے خلاف لوگ ووٹ بھی نہیں ڈالتے. اوور دا نیکسٹ ڈیکیڈز محمد یونس کے خلاف کافی کیس بنائے گئے, ان کے اوپر لیگل پریشر کو بڑھا دیا گیا, ملٹیپل کیسز گرامین بینک کے اوپر بنائے گئے اور سپورٹرز نے اس کو پولیٹیکل ہراسمنٹ قرار دیا. مگر کرٹکس یہ کہتے تھے کہ نو ون شوڈ بی ابو اکاؤنٹیبلٹی, نو ون شوڈ بی ابو اسکروٹنی. 2024 میں محمد یونس از کنوکٹڈ انڈر بنگلہ دیش لیبر لاز. یہ جو کیس تھا ان کے خلاف یہ گرامین ٹیلی کام کے اوپر بنایا گیا تھا, پر کچھ ہی مہینوں کے بعد اس کنوکشن کو اوور ٹرن کر دیا بنگلہ دیش کے ہائر کورٹس نے. ان کو امبیزلمنٹ کے اوپر انڈائٹ کیا گیا, ان کو منی لانڈرنگ کے اوپر بھی انڈائٹ کیا گیا جو امپلائی ویلفیئر فنڈز کے ساتھ کنیکٹڈ تھے. یعنی ہر قسم کا کیس جو ان کے خلاف بنایا جا سکتا تھا وہ بنایا گیا, مگر محمد یونس ڈینائڈ آل رانگ ڈوئنگ. محمد یونس از نو لانگر اے نوبل laureate جس کو اس کے ملک کے اندر نہیں سمجھا جاتا. ہی از ناؤ اے فگر ویئر morality, money, law and powers collide. اور اب تاریخ نے انٹروین کیا. 2024 کے اندر بنگلہ دیش entered another moment of rupture. protest, political paralysis, institutional distrust. شیخ حسینہ کی گورنمنٹ کو ختم کر دیا گیا, جو اولڈ آرڈر تھا وہ کریک ہو گیا, اور سڈنلی سارا ملک بنگلہ دیش کا اٹ ٹرن ٹو اے مین جس کو ایک دفعہ بنگلہ دیش نے سائڈ پہ کر دیا تھا. محمد یونس نے حلف لیا ایز دا چیف ایڈوائزر آف بنگلہ دیش انٹرم گورنمنٹ, دا ڈی فیکٹو ہیڈ آف اسٹیٹ. ان کو ٹاسک یہ دیا گیا کہ بنگلہ دیش کو اسٹیبلائز کرنا ہے اور الیکشنز کو کال کرنا ہے. ایک ایسا شخص جس نے ایک دفعہ غربت کو ختم کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا, اب اس کو ملک کو صحیح کرنے کا بیڑا دے دیا گیا. اور اس مومنٹ پہ 2026 تک آتے آتے یہ لوپ بند ہو جاتا ہے. محمد یونس ہیز نیور بین اے ٹائکون. جو لوگ اس قسم کے لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ ہوگا, ظاہر ایک بینک کے اونر ٹیلی کام کمپنی چلاتے ہیں اور بھی بزنس ہے, مگر ان کی جو دولت ہے انتہائی ماڈسٹ ہے بائی گلوبل اسٹینڈرڈس. ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ ان کے پاس لو ملینز آف ڈالرز ہیں. اس کے علاوہ جو ان کے پاس ویلتھ ہے وہ ان کی بک رائلٹیز سے آتی ہے, اسپیکنگ انگیجمنٹ سے آتی ہے اور انسٹیٹیوشنل کمپنسیشن سے آتی ہے. ہی ڈز ناٹ اون این ایمپائر, ہی ڈز ناٹ کنٹرول کنگلومریٹس. ان کی جو پاور ہے اٹ ہیز نیور کم فرام منی, وچ از ویری سرپرائزنگ, کیونکہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ہمیشہ ہم پیسے کو طاقت سے جوڑتے ہیں. محمد یونس کی جو طاقت ہے یہ مورل اتھارٹی سے آتی ہے, اور پریسائسلی یہی وہ رسک ہے جس سے ساؤتھ ایشیا کی اسٹیبلشمنٹ ہر ملک میں ڈرتی ہے. دیکھیے مورل اتھارٹی جو ہوتی ہے یہ بڑا ہی بری طرح اسکیل کرتی ہے پالیٹکس کے اندر. جو گورننس ہوتی ہے ملکوں کے اندر اس کے اندر کمپرومائز ہوتے ہیں, کوہیژن ہوتی ہے, اور ایسی ڈیسیشنز بھی لی جاتی ہیں جس سے لوگ خوش نہیں ہوتے. جن کوالٹیز کی وجہ سے محمد یونس ایک گلوبل سمبل بن گئے, یعنی پیشنس, آئیڈیلزم, بلیف ان سسٹمز, بلیو آن ٹرسٹ, اب یہ جو تمام کوالٹیز ہیں دے آر فیسنگ دا مشینری آف دا اسٹیٹ. یہ کوئی ریڈیمشن آرک نہیں ہے ان کی کہانی, یہ کوئی ٹریجڈی بھی نہیں ہے ان کی کہانی, یہ صرف ایک سوال ہے. مائکرو کریڈٹ نے اگر دنیا کو کچھ سکھایا تو یہ سکھایا کہ جو گڈ انٹینشنز ہوتی ہیں ان کو اگر اسکیل کیا جائے تو وہ سسٹمز کے اندر تبدیل ہو جاتی ہیں, اور جو ایویڈنس ہوتی ہے وہ بعد میں آتی ہے اور جو نقصان ہوتا ہے وہ پہلے ہو جاتا ہے. اب یہ جو آرکیٹیکٹ ہے اس آئیڈیا کا, مائکرو فائنانس کے آئیڈیا کا, اس کو یہ بیڑا دیا گیا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے اندر ٹرانزیشن لے کر آئے. مگر کیا ہوتا ہے جب ایک انسان کو پورا سسٹم بنا دیا جاتا ہے. یہ جو محمد یونس کی سٹوری ہے یہ سٹوری کسی سینٹ کی نہیں ہے, کسی ولن کی سٹوری نہیں ہے. یہ سٹوری اس آئیڈیا کی ہے جو اتنی زیادہ کمپلیٹلی جیتا کہ اب اس آئیڈیا کو آپ کویسچن نہیں کر سکتے. اور پرابلم یہ ہے کہ جب ریئلٹی اس قسم کے آئیڈیا سے ٹکراتی ہے تو پھر ہوتا کیا ہے. اس وقت جو کہانی ہے بنگلہ دیش کی اور محمد یونس کی وہ صرف کچھ پیسوں کے بارے میں نہیں ہے, وہ ایک پورے ملک اور اس کے فیوچر کے بارے میں ہے. بہت شکریہ.